السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 19واں قیام ہمارا مکمل ہوا، اور اس میں اللہ کے فضل سے 1.5 پارہ پڑھا گیا، کہ پارہ نمبر 22 کا نصف آخر اور پارہ نمبر 23 مکمل۔ پارہ نمبر 22 کے نصف میں سورہ سبا جاری تھی، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کی 30 آیات ہم نے کل پڑھی تھی، اور اس کی بقیہ 24 آیات آج تلاوت کی گئیں، اور اس کے علاوہ 4 مکمل صورتیں، سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد، یہ 4 مکمل صورتیں آج کے 1.5 پارے میں شامل تھیں، اور اس کے علاوہ سورہ زمر کی پہلی 31 آیات بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اور جہاں تک سورہ سبا کے مضامین کا تعلق ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اچھی جزا کا انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہے، اور پھر 2 مثالیں اللہ کریم نے دی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کے اعتبار سے، اور قوم سبا کی مثال دی جو نافرمانی اور بدکرداری کے اعتبار سے، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا جو بہترین ملک تھا اور بہترین جو ان کا معاشرہ تھا، پاکیزہ ملک، وہ سارا کا سارا جھاڑ جھنکار بن گیا، سیلاب آیا، بند ٹوٹا اور برے حالات ہو گئے، اور سب کچھ ان کا ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے قیامت والے دن کا جو متکبرین کا اور کمزور جو کافر ہے ان کا آپس کا مکالمہ نقل فرمایا ہے، کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ بڑوں کو کہیں گے کہ تم اگر نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تو وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب روکا تھا، اور یوں پھر دونوں کا انجام ایک طرح کا ہوگا، اور یہ مضمون بھی قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ ہمیشہ جو انبیاء کے معاندین، جو دشمن ہوتے ہیں، ابتدائی طور پر وہ بستی کے سردار ہوتے ہیں، جو سردار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہی قال مترفوہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو اہل ثروت ہیں اور سردار، وہ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، اور یہی ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ اور پھر کفار کا ایک شبہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ میں نے یہ بھی ایک بات سورہ بقرہ میں بھی عرض کی تھی کہ کفار ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال اولاد کے اعتبار سے، یعنی دولت اور نسل کے اعتبار سے جو مضبوط ہے، سرداری اس کا حق ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں نبوت بھی ان کا حق ہے، کہ جس کے پاس کثرت مال اور اولاد ہو، اس کا نبوت کا بھی اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ مال اور اولاد جو ہے یہ تقرب کی وجہ نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح، الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح رکھتا ہے، وہ اللہ کے ہاں جو قابل قدر ہے، اور وہ کامیاب ہوگا۔ آگے پھر آیت نمبر 43 سے لے کر 54 تک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، اور پھر ان کے دلائل دیے گئے ہیں، کہ گویا اس بات رسالت کے دلائل ہیں، اور قیامت کا خوف دلایا گیا ہے، تخویف قیامت اس کو کہہ لیجئے، اور پھر ساتھ باز و نصیحت ہے کہ ضد چھوڑ دو، اور اکیلے یا مل کر سوچو، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، مل کر یا اکیلے مل کر سوچو۔ کوئی جنون نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بصاحبکم من جنہ، نہ ان کو کوئی جنون ہے، نہ وہ تم سے کوئی اجر مانگتا ہے۔ عذاب سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور فرمایا قیامت والے دن پھر عذاب دیکھ کر ایمان کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اس وقت بے سود ہوگا، منکرین آخرت اور فرمایا کہ جو شک اور تردد والے ہیں، جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں اور تردد کا شکار رہتے ہیں،
ان کا پھر یہی حال ہوگا قیامت والے دن۔ آگے سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر الحمد سے شروع ہونے والی پانچویں اور آخری صورت ہے۔ 5 صورتیں جو ہیں الحمد سے شروع ہوئی، سورہ فاتحہ، سورۃ الانعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور اب یہ سورہ فاطر۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں والے اس کے مضامین ہیں دلائل توحید و رسالت ہے۔ اور سورہ سبا کے اندر صرف دنیاوی نعمتوں کا ذکر تھا، اس میں اخروی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو قانون جزا و سزا ہے اس کو سمجھ کر توحید و آخرت پر ایمان لے آؤ، وگرنہ پھر وقت مقررہ پر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور بہت تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اور توحید کے دلائل سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ خالق کائنات جو ہے وہ لائق حمد و ثنا ہے، فرشتے اس کے کارندے ہیں، 3 2 2 یا 4 یا 6 پروں والے، بعض نے کہا ہے 600 پروں والے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ اصل شکل میں نے دیکھا اس کی 600 پر تھے۔ تو بہرحال یہ سارے اللہ کے کرندے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ کسی کی پابند نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کھول دے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ روک دے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا دھوکے باز شیطان جو ہے تمہیں دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور نہ تمہیں شیطان جو دھوکے والا ہے وہ تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ آگے پھر آیت نمبر 9 سے 18 تک پھر توحید کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اور پھر فرمایا کہ تمام اعمال کا نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب پھر اپنے مراحل تخلیق پر غور کرو، اور یہ دیکھو اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس میں الگ الگ میٹھے اور کھارے پانی کے چشمے ہوتے ہیں، اور آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ سمندر کو دیکھو، مچھلیاں دیکھو تر و تازہ، اللہ اکبر، دن رات، سورج چاند، سب کو دیکھو، کشتیاں دیکھو جو سمندروں کے اندر چلتی ہیں، یہ سارے اللہ کی رحمتوں کی دلیل ہیں۔ پھر فرمایا تم سب فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، اور واللہ هو الغنی الحمید، اصل جو غنی اور تعریفوں والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا برائیوں کا وزن جو ہے وہ خود اٹھاؤ گے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت والے دن کسی نے کسی کا وزن نہیں اٹھانا، ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اور کوئی بلائے گا بھی تو کسی نے نہیں آنا بلانے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، کوئی کسی ملک کے بلانے پر بھی نہیں آئے گا کہ آ کے اس کا وزن اٹھا لے۔ آگے پھر آیت نمبر 19 سے 23 تک مومن اور کافر کا فرق بتایا گیا ہے۔ 2 مختلف انجام ہوں گے، ایک اندھا ہے، ایک وہ جس کو نظر آتا ہے، بینا ہے، ایک اندھیرا ہے، ایک روشنی ہے، ایک سایہ ہے، ایک دھوپ ہے، ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے۔ یہ سارے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی نیک اور بد دونوں انجام کے اعتبار سے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ہر امت میں ڈرانے والا آیا ہے۔ آیت نمبر 24 سے 28 تک تاریخ سے تخویف، خوف دلایا گیا ہے، تاریخ سے جو اس کے واقعات ہیں اس سے یعنی اپنے عبرت حاصل کرو، اور توحید کا درس دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا جو نیک لوگوں کی تجارت ہے وہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ ہمیشہ وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے تجارت کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی۔ یہ مفید اور باقی رہنے والی تجارت ہے۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایک ایسی تجارت، ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کا منافع کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ فرمایا ہمیشگی کی جنت ان کو ہے، سونے چاندی کے کنگن ہیں، جواہرات ہیرے ہیں، ریشم کا لباس ہے۔ اللہ، نہ مشقت ہوگی، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، اللہ کا شکر کریں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنی الحزن، اللہ نے ہماری پریشانیاں دور کر دیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ پھر جہنمیوں کا ذکر ہے، جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، نہ موت آئے گی، نہ عذاب کے اندر کوئی تخفیف ہوگی، اور کہیں گے کہ ایک دفعہ نکال دے اور دوبارہ ہم یہ عمل نہیں کریں گے، ایک دفعہ یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عمر دی تھی اور وہ نصیحت کے لیے ہی تھی، اور وہ ساری تم نے ضائع کر دی، لہٰذا اب چکھو مزہ اپنے ظلم کی بدولت،
گویا کسی اور نے ظلم نہیں کیا، تم اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہو۔ نیک و بد جو بھی کوئی ہوں گے ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی کے اوپر پڑے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 40 سے لے کر سورت کے آخر تک پھر دلائل توحید ہے۔ کوئی اور خالق ہے تو دکھاؤ، ارونی ماذا خلق من الارض، یہ وہی بات ہے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں اور قرآن نے بار بار عرض کی۔ وہ بات یہ ہے کہ عبادت صرف خالق کا حق ہے اور مخلوق کا فرض ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے۔ تو جو خالق ہے وہ تو ایک ہے، باقی ساری مخلوق ہے، اور جو خالق کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنایا جاتا ہے تو وہ مخلوق میں سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے کہ جن کو تم معبود بناتے ہو انہوں نے کوئی پیدا کیا ہے کچھ؟ ارونی ماذا خلق، مجھے دکھاؤ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے۔ من الارض، زمین سے انہوں نے کوئی پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کے معاملات میں ان کا کوئی حصہ ہو، کوئی ایسی بات ہے؟ جب ایسی نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پر تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ آسمان اگر گرنے لگے تو ان کو بچانے والا کون ہے؟ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ فرمایا مہلت سے فائدہ اٹھا لو، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے نا جو حرکتیں ہیں لوگوں کی، ان پر اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے، مواخذہ کر لے تو ایسا عذاب آئے کہ زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ آگے سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کو جلالی سورت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مکی سورت ہے، عقائد ہی بیان ہوئے ہیں لیکن تھوڑے اس کے اندر سخت تنبیہ ہے۔ اس کو قرآن کا دل بھی لوگ کہتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ مردے سے جان آسانی سے نکل جاتی ہے سورہ یاسین پڑھنے سے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے لیا ہوا ہے، واللہ اعلم، لیکن ایسی کوئی چیز جو ہے کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ بعض ضعیف حدیث اور موضوع حدیث کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں حجت ایسے لگتا ہے جیسے حجت تمام ہو گئی معاندین کے لیے اور ہدایت کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی جلالی صورت ہے، سخت تنبیہ کی گئی ہے، عقیدہ آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، عقیدہ توحید کی مضبوطی کا درس دیا گیا ہے، اور وہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بتائی گئی ہے، اور ایک مرد مومن کا ذکر ہے اور آخرت کا ذکر، اور اس اعتبار سے ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ تمام اعمال کا جو ہے وہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اور پھر عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آبادی کا قصہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نام نہیں لیا اس بستی کا، مفسرین نے لکھا ہے کہ انطاکیہ بستی تھی شام کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 3 انبیاء جو ہیں وہ بھیجے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور انہوں نے بلکہ انبیاء کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے کہ تمہاری تبلیغ کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے، تمہاری نحوست پیدا ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست جو ہے وہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور دھمکیاں پھر وہ دینے لگے، لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، یا تو تم یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، یا پھر بہت سخت سزائیں ہمیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھیے، انہوں نے جب کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، کوئی اللہ تعالیٰ نے چھے نازل کوئی نہیں کی، تم ایسا غلط کہہ رہے ہو۔ تو نبیوں نے دلیل کیا دی؟ ان نے دلائل کا انبار نہیں لگائے کہ یہ دیکھو ہم اس وجہ سے بھی رسول ہے، اس وجہ سے بھی رسول ہے، اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے، اور اللہ کا قرآن بھی حق ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ آپ اپنی دلیل ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن سچا ہے، قرآن داخلی طور پر ثابت کرتا ہے اس اپنی حقانیت کے دلائل، خارج سے کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ کی سیرت اس پر دلالت کرتی ہے اور ثبوت ملتے ہیں، باہر سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ تو نبیوں نے کہا کہ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، گویا رب کا جاننا کافی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کوئی دلیل دینے کی۔ بہرحال ایک مرد مومن اٹھا، کہتے ہیں کہ اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے کہ حبیب بن موسیٰ نجار تھا، وہ ایک بستی کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے بستی والوں سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا تھا، اس نے بستی والوں کے ساتھ آ کے جھگڑا کیا اور ان سے کہا کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم بھی نبیوں کو کیوں
برا کہتے ہو، یہ تم سے اجر بھی کوئی نہیں مانگتے، ان کی بات مان لو، اور میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جو میرا خالق ہے، اور لوٹ کر بھی میں نے اسی کے پاس جانا ہے، اور دوسرے معبود تم معبود تو بے اختیار ہیں، تو میں با اختیار رب کی بندگی کیوں نہ کروں؟ تو یہ ساری باتیں وہ ان سے کر رہا تھا، لیکن انہوں نے مرد صالح کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ نے کتنی بڑی جنت دے دی ہے اس وجہ سے، اور میری قوم بھی اس کے پیچھے آ۔ بہرحال اس کے پاس بستی پر عذاب آ گیا، اور ایک چیخ اور چنگھاڑ پڑی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، تباہ و برباد ہو گئی۔ آگے پھر آیت نمبر 33 سے 50 تک نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دلائل توحید کے طور پر بیان ہوئی ہیں، قدرت کے دلائل اور نعمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کا شکر کرو اور توحید کی طرف آ جاؤ، اور فرمایا کہ بعض، یعنی یوں کہہ لیجیے بعض بعد الموت کے جو دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین جو ہے اس سے جو کھیتی اور باغات اور طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے۔ رات اور دن اندھیرے، اور اندھیرے کے بعد اجالا آ جاتا ہے، پھر جو سورج کی یومیہ گردش ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، پھر چاند کی گردش، کھجور کی سوکھی ٹہنی جتنا چاند بن جاتا ہے بالکل پتلا، اور پھر دوبارہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور پھر اپنے اول قمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چاند کا دل کرے، سورج کا دل کرے کہ میں چاند کے مدار میں چلا جاؤں، چاند کا دل کرے میں سورج کے مدار میں، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر تمام سواریاں، اونٹ، ہر طرح کے یہ بھی نشانیاں ہیں، اور کشتی سمندر میں چلتی، یہ بھی نشانی ہے، سوئی پھینکتے اور ڈوب جاتی، اتنی بڑی کشتی نہیں ڈوبتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ چاہتا تو کشتی بھی غرق کر دیتا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ کشتی کو غرق نہیں کرتا۔ پھر کفار کی سرکشی اور اس کا جواب ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر جو ہے وہ ایمان لاؤ، اور ساتھ ان کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه، ہم اس کو کھلائیں، اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلائے، ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ اکبر، یعنی کوئی قیامت تو کہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آنی، ہم نے اس کو نہیں مانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ ہی پڑنی ہے، اچانک قیامت آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وصیت کا وقت بھی نہیں ملے گا، اور یہ جو ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، جہاں کہیں کھڑے ہو گئے واپس گھر بھی نہیں پہنچ سکیں گے، اسی دوران قیامت آ جائے گی۔ پھر نفخہ اولا اور ثانیہ کی بات ہے کہ پھونک ماری جائے گی سور کے اندر، پھر مومنین کا جنت کے اندر معاملہ، مزے میں موج کر رہے ہوں گے، بیویوں کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے گے سایوں میں، تختوں پر، جو مانگیں گے حاضر ہو جائے گا، سلامتی کی دعائیں ہوں گا، سلام قول من رب الرحیم۔ اللہ اکبر، کفار کو کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں تم الگ ہو جاؤ، شیطان کی پیروی تم نے کیوں کی، جہنم ہے تمہارے لیے، اور ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی۔ لگتا ہے وہ جھوٹ، جن کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوگی نا دنیا میں، وہ وہاں بھی جھوٹ بولے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہ ہم سیل کر دیں گے، جب جھوٹ بولیں گے نا تو ان کے منہ سیل کر دیں گے، اور اس پر پھر ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر بما کانوا یکسبون، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پھر کہیں گے اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسموں کے، کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا، جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ آخر پہ پھر عقیدہ آخرت کے سوال پر جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ سادہ سا جواب ہے، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، سادہ سا جواب، جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ دوسری دفعہ بنا لے، اس میں کون سی کوئی سائنس ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و اختیار پر غور کو آخر پہ وہ بتائی ہیں۔ پھر سورہ صافات مکی صورت ہے، توحید و آخرت عقائد کی بات ہے۔ خاص قسم کا ایک شرک کرتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی اللہ کی بیٹیاں بھی اس طرح کیا قرار دیتے تھے، بکواس یہ کرتے تھے کہ اللہ کی جنوں کے ساتھ رشتہ داری ہوئی اور اس سے فرشتے پیدا ہوئے، اور
یہ اس لیے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں الوہیت ملائکہ کی نفی کی ہے، ابتداء میں بھی بتایا اور آخر میں بھی بتایا. باقی مخلوقات سے بدرجہ اولا نفی کی ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ صف بستہ خادم. اور پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے. سلام سلام سلام، ہر نبی کا نام لے کر کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سلامتی اور خراج تحسین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بات ہے اور فرشتوں کی بات ہے کہ فرشتے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمان بردار ہیں. زمین و آسمان کا مالک وہ اکیلا ہے اور فرشتے اور جن اس کی مطیع مخلوق ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو کفار ہے یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، وہ کہتے ہیں ہم مر کر مٹی ہو گئے، کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور پھر جہنم کے عذاب کی بات کرتے ہیں کہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے. پھر جنت کا منظر نامہ ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. تو جنتیوں کا منظر نامہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے، جہنمیوں کا منظر نامہ بھی. جنت کے اندر مومنین مخلصین جائیں گے، فرمایا ان کو وافر رزق اللہ تعالیٰ عطا کرے گا عزت و احترام کے ساتھ. سبحان اللہ. آیت نمبر 40 سے 60 تک یہ منظر نامہ ہے. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. آمنے سامنے تخت لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، چھلکتے جام ہوں گے جس سے نہ سر درد ہوگا نہ مدہوش ہوں گے. موٹی آنکھوں والی شرمیلی حوریں ان کے پاس ہوں گی اور سفید موتی جیسے چھپا رکھے ہوں، اس طرح کی وہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جوڑے عطا کرے گا. اور جنتی آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے اور دنیا کو یاد کریں گے. اللہ اکبر. دنیا کو یاد کرتے ہوئے کہیں گے یار ایک بندہ تھا تو وہ آخرت کا انکار کیا کرتا تھا، وہ کہتا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کدھر ہے؟ جنت میں تو کہیں نظر نہیں آتا. پھر وہ جہنم میں دیکھیں گے تو وہاں نظر آ جائے گا. سورۃ الاعراف پہ گفتگو کرتے ہوئے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جنتیوں کا جہنمیوں سے مکالمہ، جہنمیوں کا جنتیوں سے، صاحب اعراف اہل اعراف سے مقابلہ، یہ مکالمے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی پاس تھوڑی بیٹھے ہوں گے. جنت جو ہے وہ بلندی کا استعارہ ہے، اتنی بلند ہے کہ سب سے بلند جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، کوئی چیز اس کے اوپر نہیں. اور جہنم پستی کا استعارہ، پستی اتنی کہ پتھر پھینکا جائے 100 سال نیچے چلا جائے پہندا نہیں آتا. اللہ. تو وہ اتنے نیچے وہ اتنے اوپر، تو آپس میں گفتگو کیسے کریں؟ تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کمپیوٹر نے مسئلہ حل کر دیا ہے. یہ جو ہو سکتا ہے LED لگی ہوئی ہو، بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی ہو، سامنے نظر آ رہی ہو، ہر چیز آدمی سامنے دیکھ رہا ہے. اور جہنمی جو ہے وہ جنت والوں کو دیکھ سکتے ہیں، جنتی جو ہے جہنم والوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال هل انتم مطلعون، دیکھو تو صحیح یار، کہیں نظر آتا ہے فطلع فرعوا فی سواء الجحیم، وہ دیکھیں گے ادھر ادھر جھانکیں گے تو ان کو جہنم کے درمیان میں وہ نظر آئے گا. اللہ اکبر. اور پھر وہ اس سے مکالمہ کریں گے کہ جو دنیا میں کہتا تھا کہ یہ موت تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اس کے بعد تو مر کے مٹی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ مکالمہ ہے. پھر جہنمیوں کا منظر نامہ ہے، کھانے کو تھور کا درخت ہوگا، کڑوا کسیلا جہنم کی تہہ سے نکلا ہوا، اس کے خوشے شیطان یعنی سانپ کی طرح ہو، اس کے خوشے ہوں گے. کھولتا ہوا پیپ ملا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جلنے کا عذاب ہوگا. اور گمراہ آبا و اجداد کی اندھی تکلیف کے سبب یہ ان کو ملے گا. اور فرمایا پہلے بھی بہت ساری قومیں گمراہ ہوئیں. پھر آگے نوح علیہ السلام کی قوم بطور مثال ذکر ہے. پھر انبیاء، مخلصین، مومنین، محسنین کی خدمات پر خراج تحسین ہے. آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 148 تک نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سب نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے اور خدمت کی ہے. کذالک نجزی المحسنین، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ نے بیٹا دے دیا نا، قوم ابراہیم نے تو شرک کیا، وہاں سے نکل گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا اور بیٹا بھی جب چلنے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ معه السعی، بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے 8-10 سال کا ہوگا یا 10-12 سال کا، جیسے اس کے ساتھ کام کاج میں بھی اس کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا. اللہ. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ہوا نا، جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. ابا جی جو آپ کو حکم ہوا کر گزرے. اندازہ کرے جب وہ مشورہ دے رہا تھا
اپنے والد صاحب کو چھری اس کے گلے پہ چلنی تھی، پھر بھی وہ والد صاحب کو مشورہ دے رہا ہے ابا جی آپ جو آپ کو حکم ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی اس سے بڑی اور عمدہ مثال اور کوئی نہیں ہوگی، جو پورا ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ ہی ایسا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی، ہاجرہ بھی، سب کا اسی طرح۔ تو کہتا ہے کہ اب یا بتفعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ نے کرنا کر گزریے، جو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، آپ کو اللہ کے حکم سے میں صبر کرنے والا ہوں۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے امتحان کیے تھے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سارے امتحانوں میں پاس ہوئے۔ اور امتحان کا فلسفہ یہ ہے، جو چھوٹے امتحان میں پاس ہوتا ہے پھر اس کو بڑا امتحان، پھر وہ بڑے امتحان میں پاس ہوتا ہے اس سے بڑا امتحان، پھر وہ اس سے بڑے امتحان میں پاس اس سے بڑا امتحان۔ تو جتنا بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا، ایسا امتحان کسی سے نہیں لیا گیا کہ بیٹا ہی ذبح کر دو۔ اور ظاہر ہے باقی امتحانوں میں وہ پاس ہو گیا تو پھر جا کے اس لیول پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو بیٹا دو۔ لگتا یوں ہے کہ پاس ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پہلے ہو چکے تھے، پھر بھی خواب میں دکھایا کہ بیٹا ذبح کر رہے ہو۔ اب بیٹے سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی کر دے۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس کو پیشانی کے بل لٹا لیا، اور وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، وہ تو لٹا کے لگا تھا چھری پھیرنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بولے آسمان سے، نہ ابراہیم بولا نہ اسماعیل بولا، تو اللہ آسمان سے بولا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، تو کیسا آدمی ہے، امتحانوں میں تو پاس پہلے ہی ہو چکا تھا، اب تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنوں کو بدلہ دیتے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، نہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ امتحان مشکل ہے، کیا کرنا ہے تو نے بیٹے کو ذبح کروا کے، نہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے گلے پہ چھری پھر جائے گی تجھے کیا ملے گا، مشکل امتحان ہے، نہ دونوں نے نہیں کہا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑا اوکھا امتحان تھا اور تم اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہے، پھر فرمایا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام پر سلامتی ہے، پھر سلام علی الیاسین، حضرت الیاس پر انا کذالک نجزی المحسنین، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلامتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یونس علیہ السلام کا ذکر تو بھی عجیب، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یونس علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بڑی خصوصی انداز میں کیا۔ یہ لگتا ہے کہ بڑے لاڈلے نبی تھے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں صاحب الحود کہا ہے، کہیں ذنون کہا ہے، اور یہاں فرمایا کہ وہ جو یونس تھا اذ ابق الی الفلک المشحون، یہ بھاگ گیا تھا اور بھری ہوئی کشتی میں جا کے سوار ہو گیا، فساہم، انہوں نے قرآن اندازی کی، فکان من المدحدین، تو شکست خوردہ بن گیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ جا کے حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہ بھری ہوئی کشتی تھی، جا رہی تھی، کوئی تجارتی جہاز تھا، تو وہ جا کے پھنس گئی۔ جو پھنس گئی تو جہاز کا کپتان کہتا ہے کہ یہ ہمارا جہاز، یہ ہماری کشتی اس وقت اس طرح پھنستی ہے جب کوئی اپنے مالک سے مفرور غلام ہماری کشتی میں سوار ہو، تو پھر اس طرح کشتی پھنستی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ وہ مفرور تو میں ہی ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ میں ہوں، تو کہتے ہیں اس کا طریقہ ہم یہ کرتے تھے، وہ جو مفرور غلام ہے نا اس کو ہم سمندر میں پھینکتے ہیں تو پھر ہماری کشتی چلتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو میں ہوں، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ نہیں بابا جی ہیں یہ قربانی دے رہے، کہتے کہ باقی بچ جائے اور میں چلے مجھے پھینک دیں، کہ بابا جی آپ نہیں ہو سکتے، میں کہا نہیں میں ہوں، انہوں نے کہا قرآن اندازی کر لیتے ہیں، قرآن اندازی کی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام، انہوں نے کہا غلط ہو گئی، تیسری دفعہ پھر قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام، پھر انہوں نے مجبوراً ان کو پھینکا، آگے مچھلی تیار تھی اس نے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ تو نے کھانا نہیں ہے، اس کو اسی طرح رکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ جو تسبیح کی ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو تسبیح بیان کرنے سے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے اتنی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ تو انہوں نے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے، اور سارے نبیوں کو، اور پھر فرمایا فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں۔ کیسے اللہ کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ اور اس لیے کہ ایک تو یہ بتاؤ کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تو کیا تم نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ عقل نہیں کرتے، تمہاری عقل کدھر گئی ہوئی؟ فرشتے مؤنث ہیں، یہ تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ یہ فرشتے تو مذکر مؤنث ہے ہی نہیں، ان کے ہاں تو جنس ہے ہی نہیں فرشتوں میں، فرشتے مؤنث ہیں، یہ تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ کس نے تمہیں بتایا کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا یہ پاس کھڑے ہوئے تھے جب ہم نے ان کو مؤنث بنایا تھا؟ تو پھر انہوں نے وہ جو بکواس کرتے تھے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ کی اور جنوں کی رشتہ داری بناتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے وہ فرشتے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت دی گئی ہے، اور مشرکین کو دھمکی دی ہے تکذیب قرآن پر کہ تم بچ جاؤ، اور وگرنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، مدد اور غلبہ جو ہے اس کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے۔ آخری 3 آیات سورت کا خلاصہ ہے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان پر بھی سلام، ان کو خراج تحسین ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ آگے سورہ صاد ہے جو آج کے پارے میں آخری مکمل سورت ہے۔ سورہ صاد بھی بنیادی عقائد، ظاہر مکی صورت ہے، توحید، رسالت، آخرت کی تفہیم، وحی اور صاحب وحی پر ایمان لانے کی دعوت ہے، کفار کی ضد اور تکبر پر ہلاکت کی دھمکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبات کی، صبر و ثبات کی تلقین ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کچھ 10 سن نبوی میں اس کا نزول ہوا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کے سرداروں کا ایک لشکر آیا تھا ابو طالب کی بیماری میں۔ تو حضرت ابو طالب کی بیماری میں انہوں نے آ کے حضرت ابو طالب کے پاس یہ آخری ڈیلیگیشن ہے، 4 ڈیلیگیشن آئے ہیں مختلف مقامات پر، کیونکہ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آپ کے سرپرست وہی تھے، تو ان کے پاس 4 مختلف وفود آئے ہیں۔ تو آخری جو وفد آیا ہے تو اس پر انہوں نے آ کے ابو طالب سے بات کی، بیمار تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں پوچھی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نا تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، تم اس ایک کلمے کو مان لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ ابو جہل کہتا ہے ایک کلمہ، 10 کلمے بتاؤ ہم ماننے کے لیے تیار، جو ہمیں بادشاہ بنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو وہ پریشان لڑ پڑا اٹھ کے، یہ پرانی بات تم نے چھوڑی نہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل بھی کہتے ہیں یہ پہلی 8 آیات اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی تھی، بارہ وہ تکبر کرتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے تھے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اور خالص توحید کوئی نئی بات نہیں، وہ کہتے تھے نہ پہلے کبھی سنی نہ سنائی، کیونکہ یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو خالص توحید کبھی کسی نے بتائی نہیں تھی۔ تو خالص توحید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بڑا تکلیف ہوتی تھی، کہتے تھے یہی صرف رہ گیا ہے وحی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ڈانٹ پلائی ان کو، فرمایا کہ کیا تم خدائی خزانے کے کلید بردار ہو، یا پھر زمین و آسمان کی بادشاہ تمہارے پاس ہے؟ بلکہ تم تو ایک شکست خوردہ لشکر ہو، اور ساری جو قوت طاقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ متکبرین کا انجام دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قوم سمود، قوم لوط کو دیکھو، اصحاب الایکہ کی چنگھاڑ پڑی اور سب تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ثبات کی تلقین ہے، اور دیگر انبیاء کے تذکرے سے خوشخبری ہے۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ان پر انعامات ربانی کا ذکر ہے، اور آگے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک آزمائش کا ذکر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں کر رہے تھے، بادشاہ تھے، نبی تو تھے ہی، بادشاہ تھے۔ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دونوں نبی، دونوں بادشاہ، باپ بیٹا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے، تو 2 آدمی جو ہیں دیوار پھلانگ کے اندر آ، ایک دم حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے، یہ پتہ نہیں کیوں، انہوں نے کہا ڈرو نہیں،
ہم فیصلہ کروانے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے، ایک بندے کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور ایک کے پاس وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ہے، اور یہ کہتا ہے وہ ایک دمبی مجھے دے دے، تو میں جو ہے اور ساتھ جو ہے مجھے دلیلیں اتنی دیتا ہے کہ میرے اوپر دلیلوں میں کے اوپر غالب آ گیا، مجھے اس نے قائل کر لیا کہ یہ دمبی میں اس کو دے دوں، تو ہم آپ کے پاس فیصلہ کروانے ہیں کہ بتائیں۔ خیر وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے فیصلہ کیا یا نہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گیا، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا، اب اس نے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ کون سی آزمائش کی؟ اصل بات یہ تھی کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ تھے، نبی تھے اور بادشاہ تھے، ان کی آزمائش یہ کی گئی تھی کہ وہ جو فیصلہ کروانے والے ہیں ان کو دیوار پھلانگ کے ان کے گھر میں کیوں آنا پڑا، یہ کیوں نہیں ان کو باہر میسر آئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب کے لیے بنایا ہو وہ صرف اپنی عبادت کے لیے نہ لگا رہے بلکہ وہ لوگوں کے لیے بھی وقت نکالے، یعنی یہ کوئی کسی شخص کے لیے بہت یعنی قابلیت کی بات نہیں ہے کہ وہ بڑا نیک ہے جی تہجد گزار ہے، وہ تہجد گزار ہے تو پھر گھر بیٹھے، اگر اس نے کوئی عوامی منصب لینا ہے، عوامی عہدہ لینا ہے تو پھر وہ لوگوں کو میسر ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جو عمال ہوتے تھے ان کی ڈیوڑیاں گرا دیتے تھے، کسی نے اگر ڈیوڑی بنائی ہوئی نا آگے دروازے کے آگے دروازہ کوئی آگے یعنی رکاوٹ تو اس کو گرا دیتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے نا اگر عامل ہو تو پھر لوگوں کے سامنے ان کو میسر ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ آگے سلیمان علیہ السلام کی بھی ایک آزمائش کا ذکر ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے گھوڑوں کی کوئی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ مشکل مقامات قرآن پاک کے مشکل مقامات میں سے ہے سمجھنے کے اعتبار سے، لہذا لوگوں نے مختلف قسم کی تفاسیر کی ہیں کہ گھوڑوں والی جو ہے کیا بات ہے، ردوہ علیہ، وہ جو تھے نا گھوڑے، انہوں نے گھوڑوں کی دوڑ کروائی، کیا ہوا گھوڑے دور چلے گئے، حتی توارت، وہ آنکھوں سے حتی توارت بالحجاب، وہ آنکھوں سے دور ہو گئے، انہوں نے کہا واپس لاؤ، پھر وہ واپس لائے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسحا بالسوق والطافقہ مسحا بالسوق والعناق، اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اب یہ بعض نے تو کہا ہے کہ گھوڑوں کو اس سے بڑا پیار تھا اور وہ انہوں نے اسی طرح اس کا ظاہری معنی لیا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، بعض نے کہا کہ نہیں وہ دور گئے تھے تو ان کے دوڑ کروائی، ان کو دیکھتے رہے تو اس وجہ سے ان کی عصر کی نماز غائب ہو گئی تھی، نماز رہ گئی تھی اور سورج چھپ گیا تھا، اس وجہ سے وہ جب واپس گھوڑے آئے تو انہوں نے ان کو یہ غصہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے میری نماز رہ گئی ہے، تو انہوں نے پھر ان کو سب کو قتل کروا دی۔ امام شوکانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے سارے گھوڑوں کی گردنیں اتروا دی تھی، واللہ عالم کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح ہمارے پاس جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک اور بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کرسی یہی جسد ثم اناب، ایک ان کی یہ آزمائش تھی کہ ان کی کرسی کے اوپر ایک جسم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بھی مختلف مطالب مفسرین نے کیے ہیں، اصل معاملہ کیا ہے واللہ اعلم بالصواب، یہ مشکل مقامات سے ہے، متشابہات میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مختلف قسم کے جن ان کے غلام تھے، وہ اچھے معمار بھی تھے، غواص بھی تھے، اور پھر آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، حضرت ایوب علیہ السلام نے نا جب وہ بیمار تھے، ان کی بیوی بیچاری ان کو خدمت کرتی تھی، اس دوران کبھی غصہ آیا، بندہ جتنا مرضی بیمار ہو غصہ آئے تو بیوی پہ غصہ تو اتار ہی لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اب بیمار پڑے ہوئے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 کوڑے ماروں، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اب شفا دے دی تو اب 100 کوڑے بیوی کو مارے، بیوی تو ویسے مر جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسے کرو، تنکوں کا ایک مٹھا بنا لو، جیسے جھاڑو نہیں ہوتا، 100 تنکے لے لو، ان کا ایک مٹھا بناؤ اور ایک ہی دفعہ اس کو مار دو، تیرا تو حادث نہیں ہوگا، تیری قسم جو ہے پوری ہو جائے گی جو تو نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی ساری جہاں ان کے اوپر رحمتیں کی، ان کے اوپر یہ بھی رحمت کی۔ آگے آیت نمبر 45 سے 48 تک متفرق انبیاء کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے انبیاء برگزیدہ تھے،
کل من الاخیار، سارے کے سارے نبی جو ہیں برگزیدہ تھے. پھر جنت اور آخرت کے انعامات کا ذکر ہے، تمام اہل تقویٰ کے لیے ہوں گے، خصوصاً انبیاء کے لیے ہوں گے بدرجہ اولا. پھر جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ جو جہنمی جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ یار بلال، عمار، صہیب جو بڑے کمزور جن کو ہم سمجھتے تھے ایسے ہی ہیں، وہ یہاں جہنم میں نہیں نظر آ رہے. وہ کیوں نظر آئیں گے؟ وہ تو جنت کے اعلیٰ جنتوں کے اندر ہوں گے. جنہیں برا سمجھتے تھے وہ ہماری یار ہماری آنکھیں پھر گئی، ہمیں کچھ ہو گیا ہے، وہ یہاں نظر نہیں آتے. وہ یہاں کیوں نظر آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتیں دی ہوئی ہیں. پھر فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں یہ ان کا تکبر ابلیس کے تکبر جیسا ہے، یہ ابلیسی لشکر کے متکبرین ہیں. اللہ اکبر. اور سورت کے آخر پہ فرمایا کہ مخلص بندوں پر جو ہے شیطان کا زور نہیں چلتا. یہ شیطان جو ہے یہ صرف اور صرف کمزور عقیدے والے پر اپنا زور چلاتا ہے. آگے سورہ زمر ہے. سورہ زمر بھی خالص عقیدہ توحید کے اوپر ہے. خالص عقیدہ توحید اختیار کرو چاہے ہجرت ہی کیوں نہ پر کرنے پڑے، یہ اس کا بنیادی موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 10 کے اندر ہجرت کا ذکر ہے. الا للہ الدین الخالص. دوسری آیت میں فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے دین کو خالص کر کے. اللہ، خبردار ہو کہ سنو، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے جو دین ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے. یعنی جو خالص نہ ہو وہ دین اللہ کا ہوتا ہی نہیں. جو ملاوٹ والا دین ہوتا ہے وہ اللہ کا نہیں ہوتا. اللہ والا دین جو ہے وہ خالص ہوتا ہے. اور خالص کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. خالص اللہ تعالیٰ نے ہم سے مصفا اور صافی دین کا مطالبہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے اخلاص والے عمل کا مطالبہ کیا. اور اخلص یخلص، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے یہ جو سونا اور چاندی تپایا جاتا ہے کہ اس میں سے میل کچیل نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے خالص عمل کا مطالبہ کیا ہے کہ جس ہر عمل کے اندر کنٹامینیشن موجود ہوتی ہے، میل کچیل موجود ہوتی ہے، ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے، کسی سے مفاد لینے کا، ادھر ادھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جتنا عمل کرنا ضروری ہے اتنا اس کو خالص کرنا بھی ضروری ہے. جس طرح عمل کرنے کا امتحان ہے اس طرح اس کو خالص کرنے کا بھی امتحان ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، خالص دین اللہ کے لیے کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو شرک کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. کہتے ہیں ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ وہ بہانہ تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے سارے کام اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ایک عقیدہ بیان کیا مختلف مقامات پر، سورہ عنکبوت میں، سورہ زخرف میں، سورہ سبا میں، سورہ مومنون میں اور سورہ یونس میں، کہ یہ مشرکین سمجھتے ہیں سارے کام اللہ کرتا ہے. سارے اللہ کرتا ہے، پھر تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں بتوں کے پاس تاکہ ہم اللہ کے قریب کر دیں. یا پھر سورہ یونس میں فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ کریم نے دلائل توحید بیان کیے ہیں. اولاد رکھتا تو پھر وہ بہترین مخلوق اپنے لیے چنتا. اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جس کو چاہے پیدا کر سکتا ہے. وہ زبردست قوت والا ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، رات دن کو لپیٹنے والا ہے، سورج چاند اس کے قبضہ قدرت میں ہے، مویشی چپائے پیدا کرنے والا. تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اپنی تخلیق پر غور کرو. اور تخلیق میں فرمایا 3 اندھیروں کا ذکر کیا. یہ 3 اندھیرے فی ظلمات ثلاث، تو آپ کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا. یہ 3 اندھیرے اس وقت تو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ 3 اندھیرے کیا ہے. یہ آج سائنس نے بتایا کہ جب بچہ جو ہے رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر رحم ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پیٹ ہوتا ہے. 3 تہیں ہیں، اس کے نیچے بچہ ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلمات ثلاث کہا. بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اور انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ شرک کرتی ہیں اور پھر جب مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پھر اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنا عقیدہ اور منہج واضح کر دیجئے کہ میں خالص اللہ کی بندگی کرتا ہوں، غیر اللہ کی بندگی نہیں کرتا. خسارہ ہی خسارہ ہے غیر اللہ کی بندگی. آگ کا ڈراوا دیا اور پھر توحید کے منکرین اور مومنین کا تقابل کیا ہے کہ ایک طرف نور ایمان ہے، دوسری طرف پتھر دل انسان. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوتا ہے، جو توحید والا سینہ ہے وہ نور پر ہوتا ہے. اور جو توحید والا نہیں ہوتا فویل للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہوتے ہیں. اور سخت دل یہ لعنتی دل کی علامت ہے. سخت دل ہونا نرم دلی ایمان کی علامت ہے. آگے قرآن کی عظمت کا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، قرآن کی عظمت کی بات کی گئی ہے کہ ایمان اور ہدایت کا بہترین ذریعہ قرآن ہے.
اور فرمایا کہ ان کو ملتی ہے ہدایت، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب کی عظمت کا رعب اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور آخر پہ مشرک اور موحد کی مثال دی، ایک آدمی ایک بندے کا غلام ہے اور ایک آدمی کئی لوگوں کا غلام ہے، اور وہ سارے آپس میں لڑتے بھی ہیں، یعنی آپس میں ان کی لڑائی ہے اور غلام بھی کئیوں کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ وہ اس کا کیا حال ہے اور اس کا کیا حال ہے۔ تو جو موحد ہے وہ صرف اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اور جو مشرک ہے وہ در در کا غلام ہے، در در پہ دھکے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل یستویان مثلا، یہ دونوں غلاموں کی مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، اکثرهم لا یعلمون، اور کوئی جو لوگ ہیں وہ اکثر یہ بات جانتے نہیں۔ انک میت وانہم میتون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو اعتراض کرتے تھے ان کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جانے والے ہیں اور سارے لوگ وفات پا جانے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر پتہ چلے گا اللہ کے پاس جب اٹھیں گے دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔